سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے مکہ سے سفر کو شروع کر لیا. اب راستے میں کسی پڑاؤ میں ان کو خواب آئی. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. انہوں نے یہ کہا حضرت حسین کو کہ تم سفر کا مقصد اس کے اوپر ڈٹے رہو. اگر یہ آج تم نے ایسا نہ کیا، یعنی کہ فاسق فاجر حکومت کے خلاف نہ گئے، تو آئندہ سے عادت پڑ جائے گی. اور اس کو یہ روایت بیان کرنے والے ایک اہل سنت کے بڑے عالم دین ہیں، جو اہل سنت مطلب بریلویوں کے. انہوں نے یہ بیان کیا اور ساتھ حوالہ دیا ابن کثیر کا اور ابن اسیر کا. کیا یہ روایت کوئی ایسی موجود ہے کہ ان کو راستے میں خواب آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور اس عادت کو ختم کرنے کے لیے وہ جنگ کے لیے نکلے تھے؟ جھوٹ ہے، ایسی کوئی حدیث یا کوئی روایت ثابت نہیں، جھوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ کون سا پوائنٹ تھا جہاں ٹرن لے کے کربلا کی طرف مڑے اور کیوں مڑے؟ وہاں سے کوفہ کیوں نہیں گئے؟ یہ آپ ساری حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سوالات کلیئر ہو جائیں، لوگ کنفیوز نہ رہیں. اس کے اوپر ایک تو ہماری ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے. اچھا. الوی میڈیا پر بھی آپ کو مل جائے گی. اس میں پورا میپ دکھایا گیا ہے اور ایک پوائنٹ دکھایا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی گئی ہے، پورا میپ دکھا کر بہترین پوری ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نکال لیں مکہ سے کوفہ اور ساتھ ایڈ کر دیں سٹاپ کربلا. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ذرا زوم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کربلا ایک سائڈ پر ہے. صحیح ہے. اور جو کربلا کی سائڈ ہے، اگر آپ وہی راستہ آپ زوم کر کے آگے دیکھیں گے وہ سیدھا دمشق اور شام طرف جا رہا ہے. صحیح ہو گیا. وجہ یہ بنی تھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو میں نے دو باتیں آپ کو پہلے نقل کی. صحیح ہے. یا تو وہ اس جگہ پہ جانا چاہتے تھے جہاں یزید کی حکومت نہ، تاکہ میں اس جگہ پہ رہوں جہاں حکومت نہیں. صحیح ہے. کیونکہ جہاں حکومت قائم ہے وہاں رہنے کا ایک ہی راستہ ہے، یا بیعت کرو رہو ورنہ نہیں رہ سکتے. شریعت قائم فلسفہ. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ کہ وہ ان کی بیعت لے کر یزید کے ہاتھ بیعت کرنا چاہتے تھے. صحیح ہے. اب جب وہ وہاں پہنچے، آگے ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ اب میری دونوں باتوں میں دونوں ترجیحات جو ہے پوری نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ میں وہاں جانا چاہتا تھا جہاں اس کی حکومت نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن اب وہاں اس کی حکومت آ چکی ہے اور اس نے پہرے بٹھا دیے. تو میں تو ایسی جگہ کی تلاش میں تھا. تو جب کسی جگہ پہ ایسی کوئی جگہ خالی ہی نہیں، تو پھر میں واپس یزید کے پاس ہی چلا جاتا ہوں، ایسی کر لیتا ہوں، ریکٹ کر لیتا ہوں. صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ میں تو ان کی خیر خواہی کرنا چاہ رہا تھا، جن کے خط میرے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کی بیعت لے کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے امت کو جوڑنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ممکن تو پھر میں کم از کم اپنی تو بیعت کر کے اور جو میرے ساتھی ہیں ان کی بیعت کر دوں، اور جس نے آنا ہوگا بیعت کر لے گا، نہیں آنا ہوگا میں کریں. تو ہوا یہ، ان کے پاس کچھ خطوط ہیں، سب وہ کوفی سیاح جنہوں نے خط لکھے ہوئے تھے. صحیح ہے. انہوں نے کہا اگر یہ حکمران کے پاس پہنچ گئے تب بھی، اور اگر یہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آ گئے تب بھی، ان کے پاس جو ہمارے خط ہے یہ اس تک پہنچ جائیں گے. ایسے ہی ہے. اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ پیچھے بڑے بڑے یہ کام کرنے والے کون تھے. ٹھیک ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شامت آ جائے. صحیح ہے. انہوں نے اس ڈر سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، معاشرے میں معروف ہے کہ آپ کا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جب سر اتارا گیا، قلم کیا گیا، اس کو نیزے پر لٹکایا گیا، اور لٹکانے کے بعد وہ تلاوت بھی کر رہے تھے. ان کا سر اکیلا تلاوت کر رہا تھا. پہلی بات تو یہ کہ یہ جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. اس کا کوئی اتھینٹک حوالہ ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ دیکھیں، جو روایت کر رہا ہے وہ تھے مووی میں انداز، اس کا ایمانی لیول کہاں تک گرا ہوا تھا. وہ جا کر ان ظالموں کو قتل کیوں نہیں کر دیتا، یا خود قتل کیوں نہیں ہو گیا؟ تم تماشا دیکھ رہا تھا. وہ سیدنا حسین رضی اللہ کا اگر سر مبارک اس ظالم نے نیزے پر لگایا تھا، اس ظالم نے، یہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ جو یہ دیکھ کر بتا رہا ہے یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ ویڈیو بنا رہا تھا. وہ تو مظلوم تھے نا، ڈرتے ہیں. وہ تو ڈرتے تھے، مظلوم ہے. یعنی تو یہی آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت بتاتے ہیں
ہاں اس کا مطلب پھر یہی یہ سمجھنے کی بات. اگر مظلوم کہہ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب اہل بیت نے بتایا. ہاں کوئی ایک کتاب سے اتھینٹک حوالہ دے دے کہ اہل بیت نے واقعہ کربلا کی تفصیل بتائی ہے یا بتایا ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. دیکھیں لوگ کہیں گے لا جی نویں گل سن لے. نویں گل یہ نہیں ہے ہاں کہ ہے نہیں. نویں بات انہوں نے سنائی ہے جنہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے. ہاں ہم تو کہتے ہیں کسی اتھینٹک حوالے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو وہ ہمیں لا کر سکین دے دے اور اس کی سند دے دے, آئندہ کے بعد ہم مان جائیں, لیکن پہلے لاؤ تو صحیح. پہلے لاؤ تو صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سر یزید کے پاس گیا, آپ نے چھڑیاں ماری ان کے سر کے اوپر, اور ایک بندے نے پاس کھڑا ہوا, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, انہوں نے مارا. جی جی. اس کی پھر کیا حقیقت ہوئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک یزید کے پاس نہیں گیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جھوٹ ہے کہ جو کہتے ہیں یزید کے پاس گیا. ان کا سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا. اچھا ٹھیک ہے. یزید نہیں, عبید اللہ بن زیاد. دونوں باتیں کرتے ہیں, بعض یزید کا کہتے ہیں اور بعض عبید اللہ بن زیاد کا کہتے ہیں. عبید اللہ بن زیاد کی بات صحیح بخاری میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا صحیح بخاری میں. اچھا ان کے پاس سر مبارک گیا, عبید اللہ بن زیاد کے پاس سر مبارک گیا تھا. ٹھیک ہے. یزید کے پاس نہیں گیا. اب اس نے چھڑی ماری اور کیا کہا, اس کو سمجھنے کی بات ہے. عبید اللہ بن زیاد ایک ظالم تھا. ٹھیک ہے. غلط بندہ تھا. اس نے جو حضرت حسین رضی کے ساتھ کیا غلط کیا, لیکن میں نے پھر وہ آیت پڑھی تھی کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی یہاں تک نہ لے جائے کہ تم حق کو بھی غلط کہنا شروع کر اور غلط کو صحیح کہنا شروع. عبید اللہ بن زیاد مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کا قاتل ہے. ہم نے مانا ہے قاتل ہے, اور اس کا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے. عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ادھر نہیں جانے دیا, یزید کے پاس غلط کیا. اس کا جواب وہ دے گا. صحیح ہے. لیکن عبید اللہ بن زیاد نے ناک پر یا چہرے پر چھڑی نہیں ماری. صحیح ہے. اب اس روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. ین کو تو لفظ عربی زبان کے اندر مختلف معانی کے اندر صحیح. حدیث میں ہے کہ آپ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ یلقطھا الی الناس, آسمان کی طرف اٹھا کر زمین کی طرف لا رہے. مراد کیا ہے؟ اشارہ کر رہے. ہاں. اسی حدیث کے تناظر میں دیکھیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے آپ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا یا ناک کی طرف اشارہ کیا, اور اس نے کہا کہ میں نے اس جیسا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا. اچھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چہرہ حضور سے مشابہت رکھتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے پر چھڑی ماری ہاں اور آگے ان تعریف کر دی, میں نے اس جیسا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا. پہلی بات تو یہ کہ یہ دو باتیں تو متضاد آ گئی. اگر وہ چھڑی مار رہا ہے تو پھر زبان سے کوئی غلط کلمہ کہتا ہے, اس نے تو تعریف کی ہے. اگر آگے تعریف کر رہا ہے تو پھر پیچھے چھڑی مارنا مراد نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. دوسری اور سب سے بڑی بات, دیکھیں آپ اور میں, ہمارا ایمانی لیول 1% ہے صحابہ کے مقابلے میں. 1% اوپر, ان کا 100% اور ہمارا 1%. اب سیدنا انس رضی اللہ کا ایمانی لیول اگر 100% ہے, آپ کا میرا 1% ہے. ہمارے سامنے اگر کوئی ظالم سے ظالم بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کرے تو آپ اس کو روکیں گے نہیں؟ بالکل روکیں گے. اور اگر آپ کے پاس روکنے کی سکت نہیں, کم از کم اٹھ کر چلے نہیں جائیں گے؟ بالکل ایسا ہوگا نا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے سامنے اگر حضرت حسین رضی اللہ کی توہین ہو رہی تھی, انہیں چھڑی پکڑی کیوں نہیں؟ چھڑی توڑی کیوں نہیں؟ عبید اللہ بن زیاد کو 4 سنائی کیوں نہیں؟ اور یہاں وہاں سے نکل کر گئے کیوں ہیں؟ یعنی تم کہنا چاہتے ہو یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ توہین ہوئی اور انس رضی اللہ سکون سے دیکھتے رہے؟ ہاں. یہاں تو ان کے ایمان پر سوال ہے. ایمان پر, ان کی ایمانی غیرت پر سوال ہے, ان کی اہل بیت سے محبت پر سوال ہے. اور اس سے آگے سنو, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے اور انس رضی اللہ عنہ ان دنوں چھوٹے. اچھا. اور حضور کے گھر کے خادم تھے. ہاں. حسنین سے وہ پیار اور بچپن کا رشتہ بھی قائم تھا. بہترین. یعنی جو بچپن کی یادیں, بچپن کی محبتیں, اکٹھے کھیلنا, اور آج ان کے ساتھ اگر یہ توہین ہو رہی ہوتی تو وہ روکتے نہیں, بولتے بھی نہیں. بولتے بھی. اصل ترجمہ غلط کیا جاتا ہے. ہاں. ترجمہ یہ ہے
یقول بکذیب، لفظ کیا ہے؟ یقول بکذیب، ٹھیک ہے. وہ چھڑی کے ساتھ کہہ رہا تھا لفظی ترجمہ. اچھا تو چھڑی سے کہنا ہوتا ہے کہ اشارہ کرنا ہوتا ہے؟ چھڑی کے ساتھ اشارہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اشارہ کر رہا.